بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن قبیصۃ بن وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون علیکم امراء من بعدی یؤخرون الصلاۃ فہی لکم وہی علیہم فصلوا معہم ما صلوا القبلہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 622۔ قبیصہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایسے حکمران میرے بعد ہوں گے جو نماز میں تاخیر کر دیا کریں گے۔ اس سے پیچھے بھی بیان ہوا کہ کاموں کی مشغولیت میں نماز میں دیر کر دیا کریں گے۔ پیچھے یہ فرمایا تھا کہ تم وقت پر نماز پڑھ لو، اور اگر ان کے پاس جانا ہو تو وہاں بھی ساتھ شریک ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ اس طرح پیغمبر نے دونوں چیزوں کی تعلیم دی۔ اللہ کا حکم ہے وقت پر نماز پڑھنا، تو فرمایا کہ جماعت اگر تاخیر سے ہو رہی ہے اور تاخیر بھی غیر معمولی ہے، یعنی وقت ہی نکلا جا رہا ہے، تو وقت پر نماز پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ لیکن نظم اجتماعی سے بغاوت کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگرچہ انہوں نے غلطی کی ہے، اگرچہ انہوں نے کوتاہی کی ہے، لیکن جب تک وہ نظم کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے۔ تو یہ فرمایا تھا۔ یہاں یہ کہا کہ یہ تاخیر کریں گے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہ تاخیر بھی جب تم نماز کا انتظار کرو گے تو اجر کا ذریعہ بن جائے گی، حیا لکم، کیونکہ تم تو نہیں کر رہے نا تاخیر، انہوں نے تاخیر کی ہے۔ ان کے لیے البتہ یہ اللہ کے ہاں جواب دہی اور مواخذے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس سے یہ بتایا گیا کہ جو ہم بعض اوقات دوسروں کے اعمال کے بارے میں بڑے تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی ذمہ داری بنا لیتے ہیں، اس کی ایک حد ہے۔ اپنے عمل کے بارے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب تک وہ قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تاخیر ہو یا کچھ ہو، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تعلیم تمام اجتماعی معاملات میں دی گئی ہے، یعنی دین میں ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے، وہاں ہر شخص آزاد ہے، جو اس کی رائے ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے، وہ اور اس کا پروردگار، یعنی وہ اپنے رب کے سامنے جواب دے۔ اسی کے بارے میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ کسی معاشرے کے عمل کو، کسی خاندان کو، جب لوگ بالغ لوگ ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، یا کسی حکومت کو لوگوں کے انفرادی معاملات میں کوئی چیز قانون کی طاقت سے کرنے کا اختیار نہیں۔ حرام حلال سب چیزیں جو کچھ شخصی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں نصیحت کی جائے گی، تلقین کی جائے گی، دعوت دی جائے گی، کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ چیزیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہو گئی۔ جمعہ ہے، اسی طرح عیدین ہے، وہ تو الگ پڑھے ہی نہیں جا سکتے، ہر حال میں اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ہے۔ زکوٰۃ ہے، وہ حکومت ہی کو ادا کرنی ہے ہر حال میں، اگر وہ لینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس کا حق ہے وہ لینے کے لیے آئے۔ اسی طرح سے جہاد ہے، اسی طرح سے حدود ہے، یا اور بعض چیزیں ہیں، تو ان میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نظم اجتماعی ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو ہم اس پر تنقید کریں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، بعض اوقات احقاق حق کے لیے جان دے دیں گے، لیکن کبھی خلفشار پیدا نہیں کریں گے، کبھی ایسے طریقے اختیار نہیں کریں گے جس سے لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان ہو، اور نہ گریز کا رویہ اختیار کریں گے۔ ہم جمعہ پڑھیں گے ان کے ساتھ، عیدین کا اہتمام کریں گے ان کے ساتھ، ان کی طرف سے رمضان کا اعلان ہوگا اسی پر روزے رکھیں گے، درا حالے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی وقت ہم چاند دیکھ رہے ہوں اور ان کو نظر نہ آئے، لیکن اجتماعی معاملات میں انہی کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہاں بھی اسی کی تعلیم دی کہ تمہیں اجر ملے گا، یعنی اگر کوئی ان کی وجہ سے خلاف شریعت کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، تاخیر ظاہر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھی اجر ملے، اور اجتماعی زندگی میں شریک رہو اپنے طریقے سے۔
عن عبید اللہ بن عدی بن الخیار انہ دخل علی عثمان وهو محصور فقال انک امام عامہ ونزل بک ما ترى ویصلی لنا امام فتنہ ونتحرج، معاف کیے، فقال الصلاة احسن ما یعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساؤوا فاجتنب اساءتهم۔ اس معاملے میں ہمارے پیغمبر نے کیا مزاج پیدا کیا ہے، اس کو آپ اس روایت میں اپنی آخری انتہا پر دیکھیں گے، یعنی فتنہ نہیں، انتشار نہیں، کسی موقع پر بھی اجتماعیت سے انحراف نہیں، ان کے درمیان توازن قائم رکھنا ہے ہر حال میں۔ اندازہ کیجئے کس جگہ تک یہ معاملہ پہنچ گیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت ہو گئی، اس بغاوت میں بلوائیوں نے مدینے پر آ کر قبضہ کر لیا۔ قبضے کی صورت یہ بن گئی کہ ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، وہ ہوا محصور، یعنی محاصرہ کر لیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے باہر، پورے مدینے پر ان کا قبضہ تھا۔ آخری درجے میں یہ ایک بغاوت تھی جو ہو گئی۔ ان لوگوں نے ظاہرہ مسلمان تھے تو نماز کا اہتمام مسجد نبی میں کر رکھا تھا، اور جو لوگ اس فتنے کے امام تھے، یعنی جو اس کے لیڈر تھے، سرغنہ تھے، وہی امامت کرا رہے تھے۔ نماز 5 وقت اب حضرت عثمان نہیں پڑھا سکتے تھے، آ کے محصور کر دیے گئے تھے اندر، وہی نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے کے لیے اندر گیا کسی نہ کسی طریقے سے، میں نے ان سے کہا کہ مسلمانوں کے امیر تو آپ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، اس بغاوت میں اب آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ادھر امام فتنہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، یصلی لنا امام و فتنہ، اور وہ شخص جس نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے اور نظم و نسق درم برم کر دیا ہے اور مدینے پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے مسجد نبوی میں، ہم تو رکے ہوئے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان کا جواب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اچھے عمل ہمیں کرنے کو بتایا ہے ان میں سب سے اچھا عمل نماز ہے۔ جب وہ اچھے عمل کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھو، جب برائی کی طرف بلائیں تو اس میں نہ جایا کرو۔ اس موقع کے اوپر بھی خدا کے پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کا طرز عمل یہ ہے، تو اس کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔